السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا۔ آ گئے؟ اب ہارون نے آگے بڑھ کر مسٹر شان سے شاپر لیے۔ ہاں جی بیٹا، اس والے بیگ میں قورمہ ہے اور نان امی سے کہنا گرم کر لائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، سب ایک ساتھ ہی لنچ کریں گے۔ جی بابا میں بولتا ہوں۔ ہارون نے بیگ لیا اور دل ہی دل میں خوش ہو گیا، اس کے پسند کا کھانا جو تھا۔ میم مقدس اب پھر سے کوشش کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرپ کے ساتھ جانے والے کسی بھی سٹاف ممبر کا فون نہیں لگ رہا؟ کالج کی پرنسپل نے پریشانی کے عالم میں وائس پرنسپل سے کہا، میں کوشش کر چکی ہوں میم لیکن نمبر نہیں لگ رہا، کہا بھی تھا اب سے کہ اب بھی ساتھ جائیں۔ پرنسپل چلائی، میم مجھے آج گھر میں ضروری کام تھا، میں بتا چکی ہوں آپ کو۔ میم مقدس نے اپنی صفائی پیش کی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں سگنل نہ ہو، ورنہ میں نے سر وسیم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ پہنچتے ہی انفارم کریں گے۔ پرنسپل صاحبہ نے خود کو تسلی دی، ہو سکتا ہے میم۔ میم مقدس بھی بہت پریشان ہو چکی تھی، ابھی سے 2 گھنٹے پہلے میم سونی کا میسج آیا تھا کہ ہم پہنچنے والے، اور اب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی تو وہ جاتے رہے ہیں، وہاں کوئی سگنل پرابلم نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا؟ اگر وہ آدھے گھنٹے تک رابطہ نہیں کرتے تو آپ کو اور مجھے خود جانا پڑے گا، کالج کی عزت کا معاملہ ہے، شام تک ان سب کو یہاں لانا ہے، اب جا سکتی ہیں؟ میم مقدس پریشان ہو گئے اور پھر سے نمبر ٹرائی کرنے لگی، اب اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہیں کہ اپنے ان لڑکیوں کو اکیلا بھیج دیا؟ اب میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ سر وسیم بھڑک اٹھے، باہر بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی، سر ہم نے سوچا گاؤں بھی سے بھی خالی ہے تو۔ میم نورین بولی، ہو سکتا ہے خالی گھر ہے، شرارت سے ایک دوسرے کو ڈرایا ہو یا سلپ ہو گئی ہو اور چیخ نکل گئی ہو۔ میم سونی نے بھی اپنی رائے پیش کی، جو بھی ہو اپنے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ سر وسیم باہر کو بھاگے، سر بارش۔ میم سونی کی بات الفادیور ہی رہ گئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے میم۔ سونی نے کہا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار آ جائیں وہ لوگ تو کان نہ کھینچے تو کہنا، کہا بھی تھا کہ دور والے گھروں میں نہ جانا۔ میم نورین غصے سے بولی، میم اب یہاں بچوں کے پاس رکی، میں سر وسیم کو دیکھتی ہوں، مجھے سچ میں لڑکیوں کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میم سونی بھی باہر کی طرف نکل پڑی، یار ہور کیا ہوا ہوگا؟ رامین نے پوچھا، پتہ نہیں سر، آ جائیں تو کچھ پتہ لگے۔ ہور کو اپنے گھر کی شدت سے یاد آ رہی تھی، میں کیوں آئی تھی؟ اس نے دل میں سوچا، بابا آ گئے ہوں گے، وہ میرے لیے کتنا کچھ لے کر آئے ہوں گے، کاش میں نہ آتی، ابھی ہم سب گھر والے ساتھ ہوتے۔ ہور کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، بابا قورمہ بہت مزے کا ہے۔ ہارون نے ڈونگے میں سے قورمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا، میری ہور کو بھی بہت پسند ہے قورمہ، ابھی وہ بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا، سب فیملی ایک ساتھ۔ ہور چونکہ اس پوری فیملی میں اکلوتی لڑکی تھی، سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ مسٹر شان اپنے بھائیوں میں بہت خوش نصیب تھے کہ ان 6 بھائیوں میں سے اللہ نے اپنی رحمت بھیجنے کے لیے مسٹر شان کے گھر کو چنا تھا۔ ان کے سب بھائی بھی ہور کو بہت پیار کرتے تھے، اپنے ہی اجازت دی تھی ورنہ میں تو منع تھی۔ عافیہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، ہور نے صبح صبح مجھے کال کی تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں اسے کسی بات کے لیے منع نہیں کر سکتا، اس کی سب فیلوز جا رہی تھیں، آخر اس کا بھی دل ہوا ہوگا کہ میں بھی وہ جگہ دیکھوں، چاہے وہ جگہ 10 بار ہی دیکھی جا چکی ہو۔ عافیہ نے تنزنا پوچھا، 10 بار مطلب؟ کدھر گئے ہیں وہ لوگ؟ شان نے پوچھا، جادوگر کے قلعے۔ عافیہ نے برتن ہارون کو دیے، ادھر کیوں؟ پچھلی بار بھی وہ ادھر گئے تھے نا، اور نہیں معلوم کہ کن وجوہات کی بنا پر اس گاؤں کو خالی کروایا گیا تھا۔ مسٹر شان نے کہا، خالی کروایا گیا تھا، لیکن کیوں؟ عافیہ نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا، نہیں معلوم، ان کے گاؤں مکھا کی موت کے بعد اس کے بھائی نے سارا گاؤں خالی کروایا اور خود بھی شہر چلا گیا۔ شان نے جواب دیا، پلیز پتہ کرے، میں نے اس کچھ عرصے میں بہت سے برے خواب دیکھے ہیں، اللہ پاک خیر کرے۔ عافیہ کرسی پر بیٹھ گئی، میں کوشش کرتا ہوں گاؤں کے کسی شخص سے رابطہ ہو جائے اگر۔ شان نے کندھوں پر شال رکھی اور باہر نکل گیا، خدا خیر کرنا۔
میری بچی کی حفاظت کرنا۔ آفیہ نے جلدی سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگی۔ سر وسیم اور میم سونی گاؤں کے ہر گھر میں شائستہ اور سمیہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک میم سونی کی چیخ سے سر وسیم اس جانب بھاگے۔ کیا ہوا میم؟ انہوں نے پوچھا۔ میم سونی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے بس کے اندر اشارہ کیا۔ سر وسیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شائستہ اور سمیہ دونوں بس کی سیٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ ہاتھوں میں کیل ٹھوکے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ وہ مر چکی تھی اور جس نے بھی ان کو مارا تھا بہت بے دردی سے مارا تھا۔ او نو! یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ گاؤں تو سارا خالی ہے۔ سر وسیم نے کہا، ہمیں اسٹوڈنٹس سے یہ بات چھپانی ہے ورنہ افراتفری پھیل جائے گی اور سب ڈر جائیں گے تو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک کام کریں، آپ واپس جائیں وہاں اور نارمل پیش آئیں سب کے ساتھ۔ میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے باہر جا کر کالج سے رابطہ کروں یا کوئی بندہ مل جائے جو مدد کر سکے۔ سر وسیم نے بس کا دروازہ بند کیا اور جب سب ان دونوں کا پوچھیں گے تو کیا کہوں گی؟ میم سونی نے کہا، بولنا سر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوکے۔ میم سونی ڈر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میم مقدس ہمیں نکلنا چاہیے، پرنسپل صاحبہ نے آرڈر کیا۔ میم مقدس کے گھر ان کی بہن کو دیکھنے آج مہمان آنے والے تھے اور انہوں نے جا کر ساری تیاری کرنی تھی جو کہ اب ناممکن لگ رہا تھا۔ چلیں؟ میڈم نے پوچھا۔ جی چلیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ میم سونی کہاں ہیں؟ شائستہ اور سمیہ اور سر وسیم سر ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے سردی لگ رہی تھی تو میں لگتا ہے کہیں گھوم پھر رہی ہے۔ میم سونی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن میم نورین سمجھ گئی تھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ کوئی لڈو لا ہوئی تھی تو وہ کھیل رہی تھی، کوئی باتوں میں مصروف تھیں۔ رامین بھی ایمن کے ساتھ گپوں میں مصروف تھی۔ ہور اکیلی بیٹھی تھی اور اپنے فیصلے پر بار بار پچھتا رہی تھی۔ کاش وقت واپس پیچھے چلا جائے جب امی منع کر رہی تھی اور مجھے جا کر سونے کا کہا تھا، میں سو جاتی۔ کاش بابا کو بتاتی کہ ٹرپ یہاں جا رہا ہے، وہ بھی منع کر دیتے۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر رودی تھی۔ میم سونی۔ میم نورین نے میم سونی کو ایک طرف بلایا۔ جی بولیں، سچ بتائیں کیا بات ہے؟ آفیہ، میری گاڑی کی چابی دینا۔ شان نے پریشانی میں کہا۔ بات ہوئی اب کی کسی کے ساتھ؟ ہاں ہوئی، وہیں جا رہا ہوں۔ وہ شخص پریشان تھا بہت اور مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے اس نے۔ اب بس دعا کریں کہ ہماری بچی واپس آ جائے۔ شان باہر نکل گیا۔ بابا آپ اکیلے نہیں جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہارون اپنے سر پر ٹوپی پہن رہا تھا۔ نہیں بیٹا، اب یہیں رکیں۔ شان نے اسے منع کر دیا۔ لیکن بابا، بیٹا امی اکیلی ہیں نا اور پریشان بھی، تو ان کے پاس رکو۔ ٹھیک ہے، اوکے بابا۔ میم سونی نے ساری بات میم نورین کو بتائی۔ ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میم نورین نے کہا، مجھے بھی نہ آتا اگر وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ سر وسیم نے کہا ہے کہ بچوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا جائے۔ میم سونی نے وارننگ دی۔ ہمم اوکے، بس دعا ہے کہ جلدی سے سر وسیم کو کوئی مل جائے کیونکہ کالج سے یہاں پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میم نورین بہت ڈر چکی تھی۔ اتنی ساری بچیوں کی ذمہ داری تھی ان پر، اوپر سے معلوم نہیں کہ ماجرہ کیا تھا۔ اللہ بڑوں سے سنا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ میری بچی صحیح سلامت واپس آ جائے۔ میں یتیم خانے میں کھانا بھیجوں گی۔ جو ہمارے پسندیدہ بیل ہیں ان کی قربانی دلوں گی اور وہ سب غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کروں گی۔ میرے مالک کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ معلوم ہے تو جہان کا بادشاہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن میرے مالک یہ صدقہ قبول کرنا، میری دعا کو رد نہ کرنا۔ آفیہ جائے نماز پر بیٹھی روئے جا رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، امی اب پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ حور صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔